الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جن شرعی احکام کا مکلف اور پابند بنایا ہے ان تمام کے تمام فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اور خاص طور پر جتنی بھی عبادتیں ہیں، کسی بھی عبادت کے بارے میں کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ عبادت تم کثرت سے کرو. کسی بھی عبادت کے بارے میں سوائے ایک عبادت کے جو میں نے ابھی خطبے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں وہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. کثرت تو سمجھ رہے ہیں کیا؟ زیادہ سے زیادہ. جتنی بھی عبادتیں، کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت تم کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. نماز کو آپ لے لیں، روزے کو آپ لے لیں، زکوٰۃ کو آپ لے لیں. جہاں ان عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں ان عبادات کے بارے میں کثرت کا ذکر نہیں ہے، وہاں کوالٹی مینٹین کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک کی دوسری آیت. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون خوبی کے ساتھ عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. یہاں ایکم احسن عملا کہا ہے، ایکم اکثر عملا نہیں کہا کہ تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون
اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے، یعنی کوالٹی مینٹین کر کر اس کام کو کرے، خوبصورت طریقے سے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، اس میں ریاکاری کا شبہ نہ ہو، دکھلاوے کا عنصر نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، اچھے طریقے سے کرو۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا، اور یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ نمازیں تم نے کتنی زیادہ پڑھی۔ فرائض تو اپنی جگہ ہے، اس سے متعلق بات نہیں ہے، فرائض اپنی جگہ ہے، اس میں تخفیف کا، اس میں ڈسکاؤنٹ کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، اس سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم نوافل کی بات کر رہے ہیں، نوافل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا نوافل کے بارے میں کہ تم نے کتنی کثرت سے نوافل پڑھ کر تم ہمارے پاس آئے ہو، نہیں، یہ سوال ہوگا لازمی کہ تم نے جتنا پڑھا تھا کیسے پڑھا، اس کی تم نے ادائیگی کس طریقے سے کی، کس بہتر انداز سے تم نے اس عبادت کو انجام دیا، یہ پوچھا جائے گا، کثرت کا سوال نہیں ہوگا۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری کے ساری آپ اگر دیکھیں تو وہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ تم بہت زیادہ نمازیں پڑھو، بہت زیادہ تم روزے رکھتے رہو، نہیں، جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہے، وہ ادا کرنے ہیں، البتہ جو نوافل ہیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں، کم ہے، لیکن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو کثرت سے کرو، نہ یہ بات نماز کے بارے میں کہی، نہ یہ بات روزے کے بارے میں کہی، نہ یہ بات زکوٰۃ کے بارے میں کہی، ایک عبادت کے بارے میں، اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ تم کثرت سے کرو۔ وہ کیا ہے عبادت؟ جی مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہ ہے عبادت اللہ تعالی کا ذکر۔ یا ایھا الذین، اور میں نے یہی آیت ابھی خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کثرت پائی جائے گی تو اس ذکر سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر کثرت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ 50% سے زیادہ ریشو اگر بڑھ جائے، میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، 50% سے تناسب زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ کثرت کے زمرے میں ہے، ٹھیک، اور 50% سے سطح اگر کم ہو، نیچے ہو، تو اس کو کثرت کہیں گے؟ کثرت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، وہ قلت ہے، کثرت نہیں ہے۔ اچھا، اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جو 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹوں سے زیادہ اگر تمہارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ رہا ہے تو تم کثرت سے ذکر کرنے والے کہلاؤ گے۔ یہی مطلب ہوا نا، سیدھا سادہ، اس میں کوئی پیچیدگی تو ہے نہیں، سیدھی سادی سی بات ہے۔ 12 گھنٹے سے زیادہ اگر تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری اور تر ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا لمبا ٹائم اگر تم کر رہے ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر
کثرت سے کر رہے ہو اور تمہیں اس کثرت ذکر کا فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر 12 گھنٹے سے کم اگر تم ذکر کر رہے ہو، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے، تو وہ کثرت نہیں کہلایا جائے گا. یہاں تک تو بات واضح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کثرت نہیں کہلایا جائے گا. یہ تو قلت اور کثرت کا فرق ہے. اب ہم اپنے اگر حالات پر اگر ہم اب اپنا جائزہ لیں اور اپنے حالات کو اگر ہم ذرا سا ٹٹولیں، تو ہم میں سے کون آدمی 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے زیادہ ذکر کر رہا ہے یومیہ؟ میں بھی نہیں کر رہا. ہم تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فرض نمازی پڑھ لیتے ہیں، یہ غنیمت ہے. باقی تو چیزیں چھوڑیں. تو اس کا معنی یہ ہوا، آپ بات میری گفتگو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہیں کر رہا. یہ مطلب ہوا. اس لیے کہ کثرت سے یاد کرنے کا جو معیار ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اچھا، نماز بھی ذکر ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی ذکر ہے، نیک کام کرنا بھی ذکر ہے، کسی کو اچھائی کا حکم دینا بھی ذکر ہے، برائی سے روکنا بھی ذکر ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ذکر ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا بھی ذکر ہے، کسی کا بوجھ اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ تک پہنچا دینا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، آیت کریمہ بھی ذکر ہے، تیسرا کلمہ تمجید بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے. میں یہ سارے انواع و اقسام بیان کر کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو ان تمام کے تمام اذکار یا ان اذکار میں سے کوئی ایک ذکر اتنی کثرت سے کر رہا ہے کہ اس کا وقت 12 یا 12 گھنٹوں سے زیادہ لگ رہا ہے. بات مشکل تو نہیں لگ رہی سمجھنے میں؟ 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے زیادہ کوئی آدمی ان مشاغل میں مصروف ہے کوئی آدمی؟ میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی کتنے فیصد ہیں، وہ کیا تناسب ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. اتنا تو کرتے ہیں. اس میں کوئی گھنٹہ لگتا ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کسی نے تیر مارا تو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا چلتے پھرتے، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھ لیا، اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ لیا. اور زیادہ سے زیادہ کسی نے تیر مارا 200 مرتبہ کوئی تسبیحات پڑھ لی. اور زیادہ کسی نے تیر مارا 500 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی، 1000 دفعہ پڑھ لی. میرا خیال اس سے زیادہ شاید ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. ایسے ہی ہے، 1000 سے زیادہ شاید ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد بھی ہم کثرت کے زمرے میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. کثرت کی تعداد جہاں پہ شروع ہو رہی ہے، وہ عدد جہاں پہ شروع ہو رہا ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. اور اس نہ پہنچنے سے اس کے وہ مطلوبہ نتائج اور فوائد اور اس کے وہ ثمرات حاصل نہیں ہو رہے. ایسے ہی ہے. تو ایک طریقہ ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بن سکتے ہیں انشاءاللہ. کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. اور یہ بات آپ جانتے ہیں، اس بات کی وضاحت کی ضرورت بظاہر نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح آپ کے علم میں ہے.
کہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، جتنی بھی وبائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط کی ہوئی ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاہکاریاں اور ہماری کوتاہیاں اور بدعملیوں کا جو ہم نتیجہ اور خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں، ان ساری کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آزاریوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نجات کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کریں. یہی ہے نا، یہ کچھ اور ہے؟ ویکسینیشن آپ نے کرا لی، وہ الگ ہے، اپنا مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ ظاہری اسباب کے درجے میں ہے. اصل جو حقیقی سبب ہے وہ کیا ہے کہ جتنا تعلق ہمارا تعلق جو ہے وہ مین پاور سے جتنا کنیکشن ہمارا جڑا ہوا ہوگا، اتنی زیادہ انرجی ہمارے اندر ہوگی، اتنی زیادہ توانائی اور طاقت ہوگی، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے. اور جتنا مین پاور سے کنیکشن کمزور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اور ایک جگہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے کہلائیں. اور جو آدمی، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، جو آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے گا، اور جو آدمی جتنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. تمام خیر و بھلائیاں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اسے نصیب فرمائیں گے. اور جتنا تعلق کمزور ہوگا، وہ فوائد، وہ نتائج حاصل نہیں ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اب میں بات کے اختتام پر آ رہا ہوں، اس بات کے اختتام پر. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو بات واضح ہو گئی ہے. کثرت کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. کس وقت یہ بات کہی جائے گی کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر رہا ہے، اس کا اطلاق کب ہوگا، وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں، کیا ہمارے دل میں کبھی یہ داعیہ، یہ خواہش دل میں کبھی پیدا ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے بنے؟ آج تک کسی نے، مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں. اتنا عرصہ ہو گیا، مجھ سے ایک آدمی نے بھی آج تک یہ سوال نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے کہیں کسی سے پوچھا ہو، مجھ سے نہیں پوچھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس طرف فکر ہی نہیں ہے، اس طرف ہمیں فکر نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک آئٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو خرید لیں تو اگر وہ آپ کو 500 روپے کا پڑتا ہے تو کم سے کم 2000 اور 2500 کا وہ آئٹم آپ کا بکے گا. کثرت سے آپ کو فائدہ ہوگا، انکم آپ کی بڑھے گی، مارجن پروفٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر میں یہ بات بتاؤں کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہے کہ جو آپ 500 روپے میں خرید کے 2000 میں آپ آرام سے آپ ہول سیل پہ بیچ سکتے ہیں، اور وہ چیز کہاں ملتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے ملے گی. تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا پھر اس بات کی بیان کرنے کے بعد؟ کیا ہوگا؟ اس بات کے بیان کرنے کے بعد رش لگ جائے گا. کتنے لوگ تو بیچارے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، بھیڑ بھاڑ اور آپس میں گتم گتا ہو جائیں گے. ایسا ہے یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے.
کہ 500 والی جو چیز ہے وہ 1500 اور 2000 بھی بکے گی. 1500 پرافٹ، 1500 پرافٹ اس حالات میں. اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کا فائدہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے سے کیا ہوگا، کیا ملے گا، یہ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ تو جب آنکھیں کھلیں گی قبر میں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک پاگل چیختا تھا اور وہ کہتا تھا. اس وقت تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اب پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ وقت فائدے اٹھانے کا نہیں ہوگا. وہ وقت فائدہ اٹھانے کا نہیں ہوگا، وہ وقت گزر گیا ہے. یہاں تک بھی بات بالکل کلیئر ہے، بات واضح ہے. اب میں اگلی بات اس طریقے پر آ رہا ہوں اور اس نقطے پر میں آ رہا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اب پہلی بات یہ کہ ہم شامل ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں ہوتے، پہلا سوال یہ ہے. پھر اس سے آگے بات بڑھے گی. نہیں بتا رہے، 2-4 لوگ گردن ہلا رہے ہیں بیچارے اور کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر سر ہلا دیا تو ایسا نہ ہو کہ پھنس جائیں. ہاں، اس لیے کہ جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے، اور وہ بھی مسجد میں. ارے بھائی، چاہتے ہیں سارے کہ نہیں چاہتے؟ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں. جذبہ تو ہے، لیکن ذرا سا تھوڑا سا اس جذبے کو ابھارنا ہے. سب میں جذبہ ہے ماشاءاللہ. اب طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں. اگر اس طریقے کا اگر اہتمام کر لیا جائے اور اس طریقے کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت بڑے مسئلے ہمارے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. بہت بڑے مسئلے، ہماری الجھنیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات، ابتلاءات سب اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اور ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما دیں، مجھے اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ مجھے خلاصی اور نجات عطا فرما دیں. کون آدمی ایسا ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو؟ میری بھی دلی خواہش یہ ہے، آپ کی بھی دلی آرزو اور تمنا یہ ہے. بتلاؤں طریقہ آپ کو کہ نہ بتلاؤں؟ اور یہ طریقہ میں عرض نہیں کر رہا، یہ ہمارے بزرگوں کا بیان کردہ طریقہ ہے. میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی طرح ہے، ڈاکیے کی، جو کہیں کا کوئی پیغام کہیں پر پہنچا دیتا ہے. یہ تو آپ دعائیں دیں ان بزرگوں کو اور ان اکابرین کو جنہوں نے یہ باتیں کر دی اور امت تک کے ان باتوں کو پہنچایا ہے. ہماری حیثیت ڈاکیے سے زیادہ کی نہیں ہے. کہیں کتاب میں پڑھ کر آپ کو بتا دیا، کسی جگہ سنا، مستند بات ہے، فائدے کی بات ہے، کان میں بات ڈال دی، چلو بھائی کسی کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن عمل کی نیت سے اگر ہم سنیں اور عمل کرنے کا اگر ارادہ اور نیت ہو تو پھر تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. عجیب و غریب نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی آگے بول بھی دو، بتا بھی دو. میں ایسے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کے اندر تجسس پیدا کر رہا ہوں. یہ چلے اگلے ہفتے بتائیں گے انشاءاللہ. بتا دوں اسی ہفتے، پکی بات. چلیں بتا دیتا ہوں، بتانی بھی ابھی ہے انشاءاللہ، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع پر اور زندگی کے مختلف موقع محل کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں دعائیں. بہت ساری کتابیں، مناجات مقبول ہے، حسن حسین ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز، پر نور دعائیں اس کا نام ہے. اور بہت سارے بزرگوں نے، بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ حیران ہوں گے، میں جو چیز اب بتانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سا سمجھیں اچھی طرح. اگر آپ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان کا مطالعہ کریں تو صبح سے لے کر شام تک کے کوئی دن اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس موقع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہ سکھلائی ہو. میں اس کا ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں
اپنی بات کو رات کو سونے سے، یہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے رات کو جب سو یہ دعا پڑھو. آپ بس سر ہلاتے رہے، میں بولتا رہوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سمجھ رہے ہیں. رات کو جب لیٹو بستر پر تو یہ دعا پڑھو. ٹھیک. درمیان میں اگر آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھ لو. ٹھیک. صبح جب بیدار ہو تو یہ پڑھو. بیدار ہونے کے بعد آدمی واش روم جاتا ہے، نا بیدار ہونے کے بعد، اٹھنے کے بعد. جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اس سے پہلے یہ والی دعا پڑھ لو. واپس باہر نکلو تو میرے ساتھ بولتے رہیں تو یہ دعا پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وضو کر فارغ ہو تو یہ دعا پڑھ لو. وضو کے درمیان میں ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ دعائیں ہیں. ہاتھ دھو تو یہ پڑھو، ناک میں پانی ڈالو تو یہ، چہرہ دھو تو یہ پڑھو، کونی دائیں دھو تو یہ پڑھو، بایاں ہاتھ دھو تو یہ پڑھو، سر کا مسح کرو تو یہ پڑھو، پاؤں دھو تو یہ پڑھو. یہ ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، دسترخوان لگا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بولے نا یہ پڑھو. اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، درمیان میں یاد آ جائے تو یہ پڑھو. کھانا جب کھا چکو تو یہ پڑھو. دسترخوان جب اٹھاؤ تو یہ دعا پڑھو. یہاں تک بھی ہو گیا. اب آدمی تیار ہو کر باہر نکل رہا ہے، کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو. آپ حیران ہو جائیں گے کون سا موقع ایسا ہے کہ اس کام کے وہ آدمی کام کر رہا ہو اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا نہ سکھلائی ہو. ایک موقع آپ مجھے بتا دیں. یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے، اس موقع پر بھی دعا کی تلقین فرمائی ہے. اور باتیں تو آپ چھوڑ دیں، اس موقع پر بھی دعا کی تلقین فرمائی ہے. یہ سارا کیوں ہے؟ یہ بیکار ہے، بلا وجہ، بلا حکمت، بلا فائدہ نہیں. میں اسی بات کی طرف اب آ رہا ہوں، آگے اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. تو کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ، ہر آدمی ظاہر کام کاج پر جاتا ہے، کوئی ملازمت پہ جاتا ہے، کوئی اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر آدمی الگ الگ کام کر رہے ہیں. اب جب گھر سے باہر نکلو تو آپ بتائیے دعائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب گھر سے تم باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو. اور جب گاڑی مل جائے تو گاڑی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھو جی. اور جب دکان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو. یعنی صبح سے لے کر اور پھر واپس جب گھر آؤ، صبح جاتے ہوئے بھی دعا پڑھی تھی، اب گھر واپس پہنچ رہے ہو تو اب یہ دعا پڑھو. صبح سے لے کر شام تک کے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے متعلقہ دعاؤں کی تلقین نہ فرمائی ہو. یہاں تک کہ بات واضح ہے، بات سمجھ گئے. اب اگلی میں بات کر رہا ہوں. اگر دیکھیں نہ، میں 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے زیادہ 13 گھنٹے میں ذکر کر سکتا ہوں. آپ پتہ نہیں کر سکتے. میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا. میں نہیں کر سکتا. ظاہر ہے پڑھنا پڑھانا، آنا جانا، اپنی مصروفیات، ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ، اور آپ بھی نہیں کر سکتے میرا خیال. لیکن اگر ہر موقع کی مناسبت سے جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہیں، اگر صرف ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے تو 24 گھنٹے آدمی ذاکر کہلائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا مشکل ہے؟ 12 گھنٹہ یا 14 گھنٹہ بیٹھ کر ایک گوشہ پکڑنا، ایک جگہ بیٹھ کر ضربے مارنا، ضربے لگانا، یہ تو مشکل ہے. لیکن اگر صبح رات کو سونے سے لے کر اگلے دن تک کے جتنے معمولات آدمی انجام دے رہا ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو مسجد میں آ کر یہ سارے کام کرنا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر میں جانماز بچھا لیں اور بچھا کر کونا پکڑ لیں اور وہاں یہ سارے کام کریں. نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، ہاتھ سے کام کریں، زبان چلاتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور یہ جو دعائیں آپ نے تلقین فرمائی ہے امت کو، یہ وحی الہی سے پتہ چلی ہیں. انسان کی عقل حیران ہو جائے. اور آپ
حیران ہوں گے، باتیں آ رہی ہیں آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے تو اس کی بھی دعا سکھلائی گئی ہے، نہیں بتائی؟ اور ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، مسجد میں بیٹھ کر باتیں نہ کرو، مسجد میں بیٹھ کے گناہ کے کام نہ کرو، اگر پہلے آ گئے ہو اللہ کا تمہارے پر بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے بیٹھ کر یاد کرتے رہو، تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہو، اور جب نماز سے فارغ ہو مسجد سے باہر نکلو پھر دعا سکھلائی جا رہی ہے، پھر دعا جو ہے مسجد سے باہر نکلنے کی پھر دعا بتلائی جا رہی ہے کہ جب باہر نکلو تو یہ پڑھو، اچھا بازار میں سودا صرف لینے جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ تو میرا کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اگر ان مواقع کی دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو ان کے وقت پر پڑھ لیا جائے تو کثرت ذکر کے فوائد اور اس کے مطلوبہ نتائج اور اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا آدمی کبھی بھی غافل نہیں ہوگا، 24 گھنٹے گویا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق، بولے نا جملہ مکمل کریں، جڑا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور جس آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے جڑا ہوا ہو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی غفلت طاری ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ کوئی سستی آ سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا ہے۔ کس کے ذریعے جوڑا؟ ان مسنون دعاؤں کے ذریعے جوڑا ہے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ان دعاؤں کا پڑھنا بھی نور سے خالی نہیں، ان کے معانی بھی نور سے خالی نہیں، اس کے فوائد اور ثمرات بھی نور سے خالی نہیں۔ اس کا پڑھنا، زبان پر اس کو لانا، اس کو معمول بنانا، یہ بہترین عبادت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے مسئلہ تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، بہت عرصے سے میری خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے بس دل میں بات ڈالی، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جمعے میں رسمی باتیں میں نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے، سیاست کی باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ ایسی باتیں کہ جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، اور ہم سب اسی لیے آئیں، اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں۔ تو یہ جتنی دعائیں ہیں، میرا اب خیال یہ ہے انشاءاللہ، یہ تو میں نے آج بات تمہید کے طور پر میں نے بات عرض کی، میرا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ ہر موقع محل کی مناسبت سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں امت کو سکھلائی ہیں، ان دعاؤں، اس مسنون دعاؤں کی تشریح کر دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے معانی کی کیا کائنات چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے سے کیا فوائد اور نتائج اور ثمرات حاصل ہوں گے، یہ بغیر سمجھائی یہ چیزیں آپ سے پڑھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلیں گی۔ صرف پڑھ لینے سے فائدہ تو ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہے زبانی پڑھنا، لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر اگر پڑھا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی شرط ہے، زندگی رہی تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اب میں ان مسنون دعاؤں کو جتنا بھی موقع ملا ہر جمعے، اور ان دعاؤں کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، کیا حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیا اس کے فوائد اور ثمرات ہیں، اسے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی؟ اور آپ یقین کریں، اگر ان چیزوں کی عادت ڈل گئی، اگر ان چیزوں کی عادت ڈل گئی، ان چیزوں کی اگر عادت ڈل گئی، کن چیزوں کی؟ کہ رات کو سو رہے ہیں تو بے اختیار آپ کی زبان پر دعا آ رہی ہے، اور آنکھ کھلی بے اختیار زبان پر دعا آ گئی، صبح اٹھے بے اختیار زبان پر دعا آ گئی، بیت الخلاء جا رہے ہیں اس سے پہلے جو دعا ہے بے اختیار زبان پر آ گئی۔ ہر موقع کی جو دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو اگر زبان پر ہم نے چڑھا لیا اور اس کو ہم نے اگر اپنا معمول بنا لیا، وہ دررس فوائد اور نتائج حاصل ہوں گے کہ میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو تیار ہیں اس کے لیے؟ لیکن جتنے ہیں اتنے نہیں بتا رہے بھائی، تیار ہیں؟ ہاں،
انشاءاللہ. تو ان دعاؤں کو سیکھنا بھی ہے، اسے یاد بھی کرنا ہے، اسے سمجھنا بھی ہے، اور پھر اس دعاؤں کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا ہے، اور پھر یہ ہماری ایک روٹین بن جائے کہ بے اختیار ہماری زبان پر جو ہے وہ دعائیں جاری ہو جائیں. یقین کریں اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے کیا عرض کیا، میں آخری بات کہہ کر پھر بات ختم کر رہا ہوں. میں نے یہ عرض کیا کہ جب آدمی ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنی روٹین میں لے کر آ جائے، اپنے معمول میں جب لے کر آئے گا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا. اور 12 گھنٹے کے لیے نہیں جڑے گا، 12 گھنٹے کے لیے نہیں جڑے گا، بلکہ 24 گھنٹے کے لیے جڑ جائے گا. 24 گھنٹے کے لیے جڑ جائے گا. اس لیے کہ ہر موقع کی دعا آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی. یہ تمہید تھی جو دعائیں مجھے شروع کرنی تھی، یہ میں نے ابتدائی باتیں گوش گزار کر دی. اب انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ان دعاؤں کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.